کیا آپ نے کبھی ایسی آزمائش دیکھی ہے جو راتوں کی نیند بھی چھین لے اور دل کا سکون بھی؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ دعائیں کرتے کرتے ہمت بھی جواب دے گئی ہو اور دل میں صرف ایک سوال رہ گیا ہو، آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ اگر آپ بھی اس وقت صبر کے کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو محض ایک ویڈیو نہیں، یہ شاید اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کی ان 4 نشانیوں پر بات کریں گے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب راحت بہت قریب ہے، اب صبر کا صلہ ملنے والا ہے، اور ایک ایسے نبی کی داستان سنیں گے جنہوں نے دکھوں میں بھی اللہ کا شکر کیا، اور ان لمحوں کی بات کریں گے جب انسان اللہ سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں مگر ٹوٹے نہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید یہی وہ لمحات ہوں جب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہو کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، اور اب میں دینے والا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، ہمارا صبر لمبا ہو جاتا ہے، اور دکھ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے رگوں میں اتر گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے ذہن میں صرف ایک سوال دل کو جکڑ لیتا ہے کہ کیا اللہ میری پکار کو سنتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ ہمارے صبر کا انعام بھی دیتا ہے، مگر صحیح وقت آنے پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے تو یہ بھی ایک اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر کے بدلے راحت دینے والا ہے۔ جانتے ہو کہ صبر صرف خاموشی نہیں ہوتی، صبر وہ انعام ہے جو زبان بند ہونے کے بعد بھی دل میں اللہ کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ یاد رکھو، صبر وہ ہمت ہے جو انسان کو گرنے کے بعد سجدے میں لے جاتی ہے، شکایت سے نہیں بلکہ شکر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ خود ہمیں اس آیت میں صبر کی تسلی دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ صبر کریں؟ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے مال، دولت، صحت اور کثیر اولاد سے نوازا، لیکن پھر ان پر ایک کے بعد ایک آزمائش آتی چلی گئی۔ ان کی سب اولاد وفات پا گئی، ان کی ساری دولت برباد ہو گئی، اور ان کا جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اس میں کیڑے پڑ گئے۔ ان کے جو قریبی دوست تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے، صرف اور صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، اور وہ بھی روز کام کر کے 2 وقت کی روٹی لاتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا پھر اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا؟ ہاں بالکل، اللہ نے ان کی دعا سنی۔ قرآن کہتا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ نے ان کی صحت لوٹا دی، ان کو اولاد دوبارہ عطا کی، ان کو مال و دولت سے بھی دگنا دے دیا۔ یہ ہے صبر کی امتحان اور اس کا انعام۔ اس لیے ہم پر کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اور صبر سے اپنے معجزوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب صبر کا صلہ ملنے کی وہ کون کون سی 4 نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ تو اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ دل کا غیر معمولی سکون۔ جب انسان دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہو لیکن اس کا دل پھر بھی مطمئن ہو، تو یہ صرف اللہ کا دیا ہوا سکون ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو صبر کے نتیجے میں اللہ کے نور سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے کوئی فکر نہیں ستاتی، بلکہ اسے اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ سکون صبر کا سب سے پہلا اور انمول انعام ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حالات میں اچانک بہتری کا آ جانا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ کچھ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، انہیں سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، مگر اچانک اللہ تعالیٰ ایک ایسا راستہ کھول دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی اچانک سے مدد ملتی ہے تو کبھی کوئی ناممکن کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے جو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے صبر کا صحیح حق ادا کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ ان کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسری نشانی، نیکی کی طرف دل کا مائل ہو جانا۔ صبر کے دوران جب انسان گناہوں سے دور ہو کر نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، قیامت کے دن جب لوگ اپنے نیکیوں کے پرلے کو دیکھیں گے تو صبر کرنے والوں کے پرلے بہت بھاری ہوں گے۔ چوتھی نشانی، دعا میں عاجزی اور یقین کا بڑھ جانا۔ صبر کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان کا دعا کرتے کرتے اللہ پر یقین اور بڑھتا جائے، اور یہی یقین ایک دن آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے دعا کی توفیق دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں درد تکلیف دیا بھی گیا ہے تو سنو، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ تمہیں توڑنے کے لیے۔ اگر تم صبر کے کسی مقام پر کھڑے ہو تو مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کے قریب ہو۔ صبر کی جو تھکان ہے وہ بہت عاجزی ہے، مگر جو اس کا صلہ ہے وہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ تو ہار نہ مانو، تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو تم نے صبر میں گوایا ہے نا، وہ سب تمہیں واپس لوٹائے گا اور اس سے بھی بہتر دے گا۔ یاد رکھو، صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ دیر سے ملنے والا انعام جب آتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان رو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے کتنی خوبصورت طریقے سے میرا ہاتھ پکڑا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ اس لیے اگر آج آپ صبر کر رہے ہیں تو یقین رکھیے آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور بہت جلد وہ آپ کو ایسے نواز دے گا جو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔